بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ اما بعد فاللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن وذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہم صل وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعترتہ ازواجہ امہات المومنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ و امتہ اجمعین عدد کرم کریم یا کریم یا کریم یا کریم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ واللہ زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے بتانے والے چمک تجھ سے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے انہی قابل احترام محترم جناب محمد ندیم صاحب تھی ہر سال کی طرح آج بھی انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ باوقار اور خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے جہاں ذکر حق ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے میرے آقا سے مانگنے والا کون کہتا ہے غریب ہوتا ہے حاضرین محترم اس مختصر میں صرف ایک عظمت مصطفیٰ کے پہلو کو آپ لوگوں کے ذہنوں میں جاشیں کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی توجہ رہے گی تو بات کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں متا واجبت لکن نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں وآدم بین الماء والطین ابھی آدم کا بشری وجود تخلیق کے مراحل مکمل نہیں کر پایا تھا مجھے اللہ نے مسند نبوت پر بٹھا دیا تھا اگر آپ کی توجہ ہے تو زور سے بولیں سبحان اللہ ابھی بشریت ہی نہیں ابھی وہ وجود تو تخلیق ہوا نہیں جس سے بشریت کی نسل چلے گی نبی فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے بنا دیا تھا میں نبی بن چکا تھا اس سے پتا چلا کہ سرکار اس وقت تھے بھی اور نبی بن چکے بھی تھے جب وہ بشر پیدا تھا بشری لباس اپنے اوڑھنا تھا وہ ابھی تیار ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ جب وہاں تھے تو کس رنگ میں تھے کس روپ میں تھے ماننا پڑے گا کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری ہے اگر کہیں حقیقت بشری ہے تو بشر بنا نہیں سکتا کیا تبھی بن چکا تھا
میں نبی بن چکا تھا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے۔ اس دنیا پر آنے کے بعد 40 سال تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں۔ توجہ ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی بن چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی یا مصطفیٰ کو پہلے بنی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، باقی سارے نبیوں کے بعد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، مجھے تو آدم کی تخلیق سے پہلے بھی نبوت مل چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبوت مل چکی تھی۔ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی بنے وہ خاموش ہے، جو اب نبی بن رہا ہے وہ ماں کی آغوش میں کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ 40 سال تک بچپن گزرا، لڑک پن گزرا، جوانی گزری، کاروبار کیا، شام کی طرف سفر بھی کیا، اس عرب کے ماحول میں رہے، کسی کو بتایا نہیں میں نبی ہوں۔ پھر 40 سال پر اچانک جبل نور پہ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریش والوں بات سنو، بنی فہر بات سنو، بنی عبد المطلب میری بات سنو، بنی ہاشم میری بات سنو۔ ایک کیسی آواز تھی کہ ایک آواز پر سارا شہر کا کھینچتا ہوا چلا گیا، اور اس پہاڑ کی آغوش میں سارا شہر مکہ جمع تھا۔ راوی تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے جو آیا وہ خود آیا، جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، ضرور جاؤ۔ ارے پورے مکے، ایک آواز نے پورے مکے کو ہلا کے کیوں رکھ دیا؟ پتا چلا کہ یہی تو منوانا تھا۔ ایک آواز پر کھینچ آئے، سارے سمٹ آئے۔ پھر کہا اگر اب بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مان لو گے کہ نہیں مانو گے؟ جو میں نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب دینا ہے، اور اسی جواب، یہ جواب ہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو آپ لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں، جس مسئلے کو ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر میں کہوں لشکر آ گیا ہے تمہیں تباہ و برباد کر، مان لو گے کہ نہیں مانو گے؟ حالانکہ وہ عرب لوگ ہیں، وہ لشکر جنگجو لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے چلے آئے ہیں۔ انہیں خوب جب لشکر آتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، انہیں خوب پتا تھا کہ تلواروں، نیزوں اور ڈھالوں کے کھڑکن نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ انہیں خوب پتا تھا کہ جب غازیوں اور مجاہدوں کے گھوڑے دوڑتے ہیں تو پھر پوری فضا غبار آلود دکھائی دیتی ہے، اڑتا ہوا غبار نظر نہیں آ رہا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی، تلواروں اور ڈھالوں کی جھنکار کانوں میں نہیں پڑ رہی، لیکن پورے مکے کا یہی جواب تھا، اے محمد تیری زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ ہوئی نہیں، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، ہمارے کانوں نے نہیں سنا، نہیں سنا، تو کہے گا ہم مان لیں گے کہ لشکر آ پہنچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان عظمت مستعار، تو کہے گا مان لیں گے کہ لشکر آن پہنچا ہے۔ اس جواب میں ایک مسئلہ ہے، بیان تو اللہ کی توحید کو کرنا ہے، بات اپنے سے شروع کرتے ہیں۔ بیان اللہ کی توحید کو کرنا ہے لیکن شروع اپنے سے کرتے ہیں۔ میں تم میں رہا ہوں، میں تم میں ہوں، میں پلا، میں تم میں پوچھتا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر کتنا اعتماد ہے تمہیں؟ بس یہ اعتماد منوانے کے لیے 40 سال تک خاموش رکھا۔ کیا محبوب تو نے 40 سال تک نہیں کہنا کہ میں نبی ہوں؟
وہ تمہیں دیکھ کر مانے، پہلے وہ پھر تیرے کہنے کو مجھے مانے، پہلے وہ تجھے مانے پھر تیرے کہنے پر وہ مجھے مانے. آپ نے آپ پہلے منوایا، اپنی سچائی کو پہلے منوایا. تو سرکار مدینہ کی سچائی وہ سچائی تھی، سرکار مدینہ کی صداقت وہ صداقت تھی کہ ابو لہب بھی وہاں کھڑا ہے، ابو جہل بھی وہاں ہے، عتبہ بھی وہاں کھڑا ہے، شیبہ بھی وہاں کھڑا ہے، ولید بن مغیرہ بھی وہاں کھڑا ہے، امیہ بن خلف بھی وہاں کھڑا ہے. کسی جابر سے جابر اور بدترین کافر کی انگلی اٹھانا، بلکہ تو کہ ہم مان لیں گے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. تو جو کہے گا ہم مان لیں گے. ہم اپنے کانوں پہ اعتماد نہیں کرتے، تیرے کہنے پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں پہ اعتماد نہیں کرتے، تیرے فرمان پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر حقیقت یہی ہے اور یہی ہے، اگر حقیقت یہی ہے اور یہی ہے تو پھر کہنے دو کہ پورے کا پورا دین مصطفیٰ کی سچائی پہ کھڑا ہے. پورے کا پورا دین، پورے کی پوری عبادات، پورے کی پوری تعلیمات، سارے کا سارا مذہب، سارے کا سارا اسلام فقط مصطفیٰ کی سچائی پر کھڑا ہے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس نے اللہ کے وجود کا اعلان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، محبوب تو کہہ کہ وہ ایک ہے، تو کہہ کہ وہ ایک ہے. کہا میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہے. جو دوست تھے وہ دشمن بنے، جو محب عاشق تھے وہ دشمن جاں بن گئے. اسی مکے میں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر سارا مکہ کھنچایا، وہی مکہ کہ 4 قبیلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت سارے قبیلے تلواریں چھونت کر کھڑے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے حجر اسود ہم نے رکھنا ہے، حجر اسود ہم نے رکھنا ہے. مصطفیٰ فیصلہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑے سردار کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. جس کو سارے کے سارے مکے نے تسلیم کیا. آج وہی مکہ ہے جہاں کنویں کھودے جا رہے ہیں، آج وہی مکہ ہے جہاں راستے پہ چلتے ہوئے کوڑا کرنکا جا رہا ہے، وہی مکہ ہے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، وہی مکہ ہے جہاں پتھر برسائے جا رہے ہیں، وہی مکہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ذبح شدہ اونٹوں کی اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. تو دشمنی کیوں ہو رہی ہے لوگوں؟ یہی تو مصطفیٰ نے بتایا تھا، میرے کردار پر کسی کو اعتراض نہیں، جس کو اعتراض ہے وہ میری تعلیم پر اعتراض ہے، جس کو اعتراض ہے اس کی وحدانیت پر اعتراض ہے. میں نے پورے شہر سے جو ٹکر لی ہے تو کسی ذاتی معاملہ نہیں، بلکہ پورے شہر سے ٹکر لینے کی وجہ صرف اللہ کی ذات ہے. صرف خدا کے لیے میں نے دوستوں کو دشمن بنا دیا، میں نے تعلق داروں کو نہیں دیکھا. چچا جان کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے تجھے پالا بھی ہے، پوسا بھی ہے، باپ کے بعد میں تیرا باپ ہوں، ماں کے بعد میں تیری ماں ہوں، دادا کے بعد میں نے تجھے دادے کا پیار دیا ہے، ہر طرح کی آغوش محبت میں نے تیرے لیے پھیلائی ہے. دیکھ پورے شہر سے میں ٹکر نہیں لے سکتا، دیکھ میں سارے قبیلوں سے لڑائی نہیں کر سکتا. تو جواب کیا تھا؟ اے میرے چچا جان، جس خدا کے لیے میں نکلا ہوں اس خدا کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ اتنا ہے، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، مصطفیٰ کے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں، پھر بھی اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے نظر آئیں گے. پھر بھی مصطفیٰ کی زبان سے اس کی وہ توحید کا پرچار ہوگا، اعلان ہوگا. تو میرے دوستو اس پوری کی پوری حقیقت میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جس سچائی کو رسول اللہ نے منوایا اور اللہ نے اپنی توحید کو منوانے سے پہلے جس محبوب کی سچائی کو منوایا، جس محبوب کی سچائی کو منوایا، اب اندازہ کریں. اللہ نے فرمایا قل، محبوب تو کہہ، اے محبوب بولو نا، تو کہہ کیا؟ اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی. جنہوں نے دنیا پہ مانا وہ بھی مان جائیں گے، جنہوں نے دنیا پہ نہیں مانا مان وہ بھی جائیں گے. جب اللہ نے اپنے آپ کو ہی منوانا ہے تو اب ساری کائنات میدان معاشر میں اسے مان رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟
तुम मुझे मानते हो? हाँ मानते हैं। मेरे मानने की सनद लेके रहो। मुझे माना, तुम अपने अकीदा तौहीद पर सनद लेके आओ। तो अब सनद पता क्या है? कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की सनद देगा आदम सफीउल्लाह, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के सबूत में पेश करेगा मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, एतराफ है, और कलमे का अगला हिस्सा हर उम्मती के लिए दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, दलील क्या है? कोई कहेगा आदम सफीउल्लाह, आदम ने कहा इसलिए मैंने कहा। कोई कहेगा नूह नजीउल्लाह, नूह ने कहा इसलिए मैं कहा। कोई कहेगा आदम मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मैंने कहा। कोई कहेगा ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, ईसा ने कहा इसलिए मैंने कहा। लेकिन सबके दावे तभी तस्लीम किए जाएंगे जब वो अपने अपने दावे पर किसी ना किसी नबी की मोहर दिखाएंगे। और जब मोहर बारी आएगी, हम गुनाहगारों की उम्रें हमारी थोड़ी, नेकियां हमारी थोड़ी, इबादतें हमारी थोड़ी, हम कहेंगे या अल्लाह हमारे दावा ला इलाहा इल्लल्लाह का दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी उम्मतें पीछे हो जाएंगी और उम्मत मुहम्मदिया को आगे बिठा दिया जाएगा। जिसकी दलील मजबूत है उसका दावा ज्यादा काबिल कबूल है। तो मेरे दोस्तों, वहां पर अल्लाह ताला ये नहीं, अच्छा अब तुम मान गए हो, ठीक है आ जाओ, तुम्हें मनवाने ही मकसूद था, बल्कि नहीं, बल्कि उस वक्त दलील मांग कर अल्लाह ताला यही तो बतलाएगा कि मुझे अपना आप मनवाना मतलूब नहीं। मैं तो कहता हूं मुझे मानो, लेकिन मेरे मुस्तफा को मान कर मानो, मेरे मुस्तफा के कहने पर मानो। और यही वो जज्बा था बदर में। लड़ पड़े, 1000 का लश्कर, इधर 313, तलवारें उनके पास, नेज़े उनके पास, भाले उनके पास, और ये रोजादार बेचारे भूखे प्यासे निहत्ते खाली हाथ पैदल। जाहिरी हालात और आसार बतलाते हैं कि सामने मौत है, लेकिन मुस्तफा की जुबान ने कह दिया है कि फतह तुम्हारी है। मुस्तफा की जुबान ने कह दिया है कि फतह तुम्हारी है। अब अपनी आंखों की शहादत को झुटला दिया, अपने कानों की गवाही को झुटला दिया, और मुस्तफा के कहने पर इत्माद कह करके मौत से टकरा गए। इसी मंजर को सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था, फिजाए बदर पैदा कर, फिजाए बदर पैदा कर। अब तुझे तरक्की नजर आती है अंग्रेजी में, कुरान नहीं बच्चों को पढ़ाता, दीन नहीं पढ़ाता, तुझे तरक्की नजर आती है अंग्रेजी में। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं जितनी मेहनत स्कूल पढ़ाने पे करते हो, आधी मेहनत तो कुरान पढ़ाने पे भी कर लो, बच्चों को नमाजी बनाने पे भी कर लो, अपने बच्चों को कुरान का कारी और हाफिज बनाने पे भी कर लो। कम से कम कुरान का तर्जमा तो अपने बच्चों को भी सिखा दो, कम से कम पाकी नापाकी के मसाइल तो बतला दो। तुम इतना शऊर तो अपनी औलाद को दे दो कि हम पैदा किस लिए हुए हैं, किसने हमें पैदा किया है, जिसने पैदा किया है हमें वो हमसे क्या चाहता है, किस तरह रहे, किस तरह सहे, किस तरह सुबह हो, किस तरह शाम हो, कैसे दिन गुजरे, कैसे रात गुजरे। कम से कम इतना शऊर तो अपनी औलाद को दे दो। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। मेरे अल्लाह ने यही मनवाया था कि मुझे मानने से पहले मेरे मुस्तफा की सच्चाई को मानो। बदर में इसी यकीन का करिश्मा था कि उन्हें अपनी गवाहियों से ज्यादा मुस्तफा की जबान पर यकीन था। आज हमारी पस्तियों की वजह यह है कि हमने अपनी शहादतों पर फैसले करने लग गए। आज हम कहते हैं अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, लेकिन उसको मानने का क्या फायदा जिसकी हम मानते ही कोई नहीं, ना खुदा की माने ना खुदा के रसूल की माने, तो फिर खुदा और उसके रसूल को मानने का क्या मतलब हुआ। मेरे दोस्तों, आओ ये शऊर अपने दिलों में पैदा करें, जिसको माना जाता है उसकी मानी जाती है, जिसको माना जाता है उसकी मानी जाती है, और जिसकी बात ना मानी जाए फिर उसको मानने का कोई मतलब नहीं रह जाता। नाफरमानियां करते हुए ईमान का मतलब कोई नहीं रह जाता।
تو میرے دوستو آؤ اپنے ایمان کو مستحکم کریں، اپنے اسلام پر قائم ہو جائیں، اور 24 گھنٹے اس طرح نہ گزریں کہ ہماری پیشانیاں اپنے رب کی بارگاہ سے ناآشنا رہیں، 24 گھنٹے اس طرح نہ گزریں کہ ہماری زبان پر خدا کے کلام کی تلاوت نہ آئے، 24 گھنٹے گزر جائیں اور اس نبی کے لیے درود و سلام تیری زبان پر نہ آئے جس نے 5 منٹ بھی گزرنے نہ دیے کہ پلٹ پلٹ کر تیرے لیے دعائیں کرتا رہا، جس کی زبان تیرے لیے دعاؤں میں مصروف رہی، اس کے درود میں تیری زبان بھی مستغرق رہنی چاہیے، مصروف رہنی چاہیے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے، ما قل، محبوب تو کہہ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب جس نے بھی مجھے ایک کہنا ہے نا، وہ تیرے کہنے پر کہے، پھر قبول کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون